जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे कि शुगर की किस्में की कौन कौन सी होती हैं और कैसे पता चले हमें किस किस्म की कौन सी टाइप की शुगर है, और ये सारी तफसीलात उसमें कौन सी अलामतें हैं, कैसे हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमें किस किस्म की शुगर है, फिर अकॉर्डिंगली बताओ उस पर काम करता है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि शुगर्स की अमूमन दो किस्में हैं। एक को टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ हैं। इनको पहले हम एवेल्यूएट कर लेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, किस तरह से होती है, और किन लोगों को अमूमन होती है, किस एज में होती है, और इसी के साथ साथ हम टाइप 2 डायबिटीज़ की भी क्लासिफिकेशन, उसकी भी जो खसूसियात हैं, जो उसके मामलात हैं, उसको भी साथ साथ एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर काज देखी जाए कि इसकी क्या वजह है शुगर होने की, तो इंसुलिन, आप जानते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे जिस्म में जो ब्लड में ग्लूकोज़ की मकदार है, लेवल है, उसको कंट्रोल रखता है, और ग्लूकोज़ को सेल के अंदर पुश करके, धकेल के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वही हमारा जिस्म एनर्जी को इस्तेमाल करता है। सो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें असल में हो ये रहा होता है कि वो ऐसी किस्म है कि जिसमें या तो हमारा जिस्म बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना रहा है या बहुत कम बना रहा है, और उससे ये क्या हो रहा है कि हमें वो ग्लूकोज जो है वो ना तो सेल्स में जा रही है, ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वो खून में ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही होती है, और जिससे हम डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो बरक्स इसके टाइप 1 के टाइप 2 में जनरली इंसुलिन तो हमारा जिस्म बना रहा होता है, लेकिन या तो वो इफ़ेक्टिवली मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही होती, अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही होती, रेजिस्ट कर रही होती है हमारी बॉडी, या सेल जो है हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, या सेल हमारे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं, या फिर उसकी उतनी मकदार नहीं रह जाती विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो जितनी ज़रूरत होती है जिस्म की उससे कुछ कम बना रही होती है। तो ये टाइप 2 होगी। टाइप 2 में फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही होती है, या तो जो मतलूबा मकदार होती है इंसुलिन से उससे थोड़ी कम हो रही होती है, या फिर मेन काज जो सबसे ज़्यादा 80-90% होती है वो ये है कि इंसुलिन रेजिस्ट कर रही होती है, हमारी बॉडी जो है इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। आगे चलते हैं कि ये किस एज में, और अब ये भी एक बड़ा आसानी से हम जज कर सकते हैं। जो टाइप 1 होती है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जिस्म जो है इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता, तो टाइप 2 जो है वो अमूमन बचपन ही से डेवलप हो जाती है, बचपन ही से होती है। वैसे किसी भी एज में हो सकती है टाइप 1 भी, कि हमारा जिस्म जो है वो इंसुलिन बनाना छोड़ दे, या बना ही नहीं रहा जो मेरी मतलूबा मकदार है, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ की एज अगर देखें तो वो अमूमन बचपन से, लेकिन किसी भी उम्र में हो सकती है। इसी तरह टाइप 2 जो है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्ट कर रही होती है, प्रोड्यूस तो कर रहा होता है हमारा जिस्म, लेकिन वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, उसमें अमूमन जो है वो 40 साल के बाद में आप देखेंगे कि लोगों को इंसुलिन उस रेजिस्टेंस की वजह से शुगर हो जाती है। तो उसको टाइप 2 में अमूमन 40 साल के बाद, वैसे किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन अमूमन 80-90% 40 साल के बाद ही उनको ये वाली प्रॉब्लम होती है, शुगर वाली। और फिर जब लंबे अरसे तक उनको डायबिटीज़ रहती है, तो वो फिर टाइप 2 पेशेंट होने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता टाइप 1 की तरफ आ जाते हैं। उनका जिस्म उतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता इंसुलिन जितनी उनको रिक्वायर्ड होती है। इसके अमूमन वजूहात क्या होती हैं, किस वजह से ये होती है? ये जो टाइप 1 है, ये तो ख़ानदानी है, ये कुछ लोगों में जीन्स का ही उसी तरह से है, वो उनमें होती है, तो उनके बच्चों में या किसी में इस तरह से ये ख़ानदानी है, या किसी भी इसके अलावा भी किसी भी इंसान में एक वो हार्मोन्स की कमी हो सकती है, इंसुलिन हार्मोन्स की, तो टाइप 1 हो जाती है। टाइप 2 जो है वो ख़ानदानी भी है, लेकिन ये साथ जो है इसका लाइफ स्टाइल का बड़ा उसमें ना
رول ہے. ہماری سست روی جو ہم ایکٹیویٹیز ہماری نہیں ہوتی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اور اس کے جو رسک ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, سست بہت ہو جاتے ہیں. اور ہائی بلڈ پریشر ایک بڑی نشانی ہے ٹائپ 2 کے ڈائبٹیز کی. تو اس کی پریونشن کیسے, ہم کس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہو ہی نہ. پریونشن اگر دیکھیں تو ٹائپ 1 کا تو کوئی ایسا نہیں ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ, کوئی بھی ایسا میتھڈ نہیں ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کا لبلبہ جو ہے وہ مطلوبہ مقدار میں اگر انسولین پروڈیوس نہیں کر رہا تو آپ ٹائپ 1 کے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہو جائیں گے. تو اس میں تو کچھ ایسا نہیں ہے, لیکن ٹائپ 2 میں ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. اپنا لائف سٹائل اگر ہمارا سست ہے, ان ایکٹیویٹیز کوئی کچھ نہیں ہے, تو ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو بہتر بنائیں. اور ساتھ ہی ہم جو غذا کے 3 اجزاء ہیں, کاربوہائیڈریٹس, پروٹین اور فیٹ, اس میں ہم فیٹ اور پروٹینز کی طرف توجہ دیں اور کاربوہائیڈریٹس کو ریڈیوس کریں, اور کچھ ورزش کریں, ایکٹیویٹیز کریں, اور کھانے کے درمیان میل میں کچھ فاسٹنگ کریں. تو اس سے ہماری پریونٹ ہم کر سکتے ہیں پری ڈائبٹیز ہونے میں, اور آئندہ نہ ہو اس میں ہم اس کو کر سکتے ہیں. آگے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو ٹائپ 1 کا تو کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں ہے, چونکہ انسولین پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوتی ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. تو اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ ہم باہر سے انسولین انجیکٹ کریں اپنے جسم میں. تو یہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ جو انسولین کی ڈیفیشنسی ہے, انسولین کی جو کمی ہے جو ہمارا جسم پروڈیوس نہیں کر پا رہا, وہ ہم باہر سے لے لیں. یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے تو انسولین ہی ضروری ہے. جبکہ ٹائپ 2 کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ سے کنٹرول کریں اپنی انسولین, چونکہ ان کی مین کاز یہ ہے کہ انسولین جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہے. تو اس کی حساسیت کو بڑھائیں, ایسی چیزیں کھائیں جس سے ان کی انسولین جو ہے وہ حساسیت اس کی بڑھے, وہ کام کرنا شروع کر دے, زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے. تو وہ چیزیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں, ورزش کریں, کچھ فاسٹنگ پہ توجہ دیں, تو اس سے وہ بہت حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے. لیکن اگین اگر لمبے عرصے تک کسی کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی ہے تو اب اس کا جسم جو ہے وہ انسولین اتنی پروڈیوس ہی نہیں کر رہا جتنی اس کے جسم کو ضرورت ہے. تو اگین اس کو پھر بھی انسولین باہر سے انجیکٹ سپورٹ چاہیے ہوگی. بٹ اٹ ویری, یہ بہت ریئر, بہت کم, جن کو 10-20 سال سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے ان کیسز میں ہوتا ہے جا کے کہ ان کو باہر سے انسولین لینی پڑے. ورنہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہم اپنی, کیونکہ مین کاز کیا ہے, انسولین کی ریزسٹنس ہے. ہم نے انسولین کی ریزسٹنس کو ختم کر دیا تو ہم نے اس کو, وہ جب حساسیت بڑھ گئی تو وہ ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا. عموماً اس کو کہا جاتا ہے جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس کو کہتے ہیں یہ آٹو امیون ہے. یہ خود ہی اس کا اپنا امیون سسٹم جو ہے وہ خود ہی اٹیک کر دیتا ہے بائی مسٹیک, تو اس وجہ سے ہوتی ہے. اور جبکہ جو ٹائپ 2 ہے اس کو میٹابولک ڈیزیز کہتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اس کی طرف کہ ہم کس طرح سے پہچان کریں, ہم کلاسیفائی کس طرح سے کریں کہ آئدر وی آر سفرنگ فرام ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور سفرنگ فرام ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو اس کو ہم کس طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں, یا اس کی سمٹم کیا, یا دوسرے سادے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کیا علامات ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی. تو کچھ تو کامن ہے, لیکن میں آپ کے سامنے ساری بریف کیے دیتا ہوں. بار بار پیشاب آنا دونوں میں کامن ہے, دونوں میں آئے گا اس طرح سے. لیکن جو ٹائپ 2 کے پیشنٹس ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے, ان کو عموماً رات کے وقت یورینیشن فریکوینٹلی ہوگا, بہت زیادہ ہوگا. اسی طرح سے تھرسٹ جو ہے, پیاس, یہ ہونٹ منہ کا خشک ہو جانا, بار بار پیاس لگنا, یہ دونوں میں کامن سی ایک ہے. بار بار آپ کو پیاس سی, منہ خشک ہو رہا ہوگا ٹائپ 2 میں بھی ٹائپ 1 میں بھی. لیکن بھوک کا لگنا اور زیادہ بھوک کا لگنا یہ عموماً ٹائپ 1 میں آتا ہے. پھر حیرت انگیز طور پر آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ٹائپ 1 کے پیشنٹ ہوتے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 1 کے, ان میں ٹائپ 1 کے ڈائبٹیز
پیشنٹس میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، اور متلی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے۔ پھر ان علامات میں جیسے خاص طور پہ آپ کا جو یہ ویٹ لاس ہے یہ بہت ریپڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہم ٹائپ 1 کی بات کر رہے ہیں۔ نمبر 1 میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، بار بار یورینیشن، بہت بار بار پیشاب کا آنا، اور پھر تھرسٹ، پیاس لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا، اور اسی طرح سے حیرت انگیز طور پر آپ کا وزن کم ہو جانا، کمزوری اور چڑچڑاپن، یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی علامات ہیں۔ یہ علامات عموماً آل آف سڈن ایک دم سے ظاہر ہوتی ہیں، آپ بالکل نڈال تھک کے جاتے ہیں، ویسے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے، تو آل آف سڈن اپیئر ہوتی ہیں، اور اگر ان کو اٹینشن یا علاج نہ ملے تو یہ بہت سویر قسم کی ڈیتھ کی شکل میں بھی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں ٹائپ 1 کی جو ہے، کیونکہ وہ انسولین پروڈیوس نہیں کر رہا تھا، تو گلوکوز میں آپ کے خون میں گلوکوز کا لیول بہت زیادہ ہائی کر جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، زیادہ پیاس بھی لگتی ہے، رات پیشاب بھی آتا ہے، اور رات کو بار بار یورینیشن ہوتی ہے، لیکن اور ایک نشانی یہ آئی سائٹ، ان کی زیادہ تر جو بصارت ہے وہ دھندلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بڑی زبردست ایک اس کی نشانی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، ان کو غیر معمولی تھکاوٹ ہوتی ہے، جلد پہ ان کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی نشانی ہے کہ جلد گردن کے راؤنڈ سیاہ دھبے جو ہیں جلد پر پروڈیوس، آپ دیکھیں گے تو گردن میں یا کسی جگہ پہ اس طرح سے سیاہ دھبے جلد پہ پیدا ہوتے ہیں، ٹیگ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے دیکھنے کو مول لگ رہا ہوتا ہے، جیسے مول ٹائپ ہوتی ہے، چھوٹا سا ایسے ٹیگ ہوتا ہے، وہ میٹ کا ہی، جلد کا ہی ٹیگ، جلد پہ ٹیگ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی موٹی موٹی علامتیں ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی۔ اس کی علامتیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی علامتیں جو ہیں وہ عموماً بہت سلولی گریجولی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اکثر اوور لکڈ ہو جاتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے ایسے ہی ہوا ہے، تو اس کو بہت دیر سے جا کے ہم ڈائگنوز ہوتے ہیں کہ ہمیں تو یار یہ شوگر ہو گئی تھی۔ عموماً ہم جس کو بھی، جتنے بھی اگر ہم سروے کریں تو 100 میں سے 88 لوگ یا 90% لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو سال پہلے جی ڈائگنوز ہوئی ہے، لیکن وہ سال پہلے کی نہیں ہوتی، وہ کئی سالوں سے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ لیکن ڈائگنوز نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم پری ڈائبٹیز، اس کی نشانیوں کو، اس کو پہلے سے غور کر لیں، تھوڑا سا دیکھ لیں، کتنا کہ مشکل ہے کہ آپ اپنی ہائٹ اور کمر کی ریشو کا خیال رکھیں۔ آپ کی جتنی ہائٹ ہے اس سے آدھے سے نیچے اگر آپ کی کمر کا ویسٹ ہے، لپیٹ ہے کمر کا، تو آپ مطمئن رہیں، آپ کو کچھ ایسا پرابلم نہیں ہونا ہے۔ ادروائز اگر ہے تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ، اور آپ کو ڈائبٹیز کے پرسپیکٹو میں سوچنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی مختصر سی بات۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔